حیوان کے حواس خمسہ ہیں: سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا۔ بھائی ہما ان کے علاوہ انسان کے حواس اربعہ ہیں: ہنسنا، بولنا، رونا اور گانا۔ ویسے تو 5 اور 4 9 اور 9 نم 81۔ کھوج لگانے پر حضرت انسان کے ان 9 کے علاوہ لگ بھگ 72 خواص اور نکالے جا سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہاں صرف ہنسنا ہے۔ ہنسنے کی کئی شکلیں ہیں: مسکرانا اور ہنسنا۔ مسکرانے میں زیر لب مسکرانا اور بالائے لب مسکرانا، یعنی کھل کر مسکرانا۔ ہنسنے میں دل ہی دل میں ہنسنا، کھل کر ہنسنا، ٹھٹا مارنا، قہقہہ لگانا اور زہر خند کرنا آتے ہیں۔ بالائے لب مسکرانے اور زیر لب مسکرانے دونوں میں لبوں اور آنکھوں کو جنبش ہوتی ہے۔ ہونٹوں کی دونوں گھائیاں جیسے ان کے بیک گیئر لگا دیے گئے ہوں، پیچھے اپنی آخری حدوں تک کھچنے لگتی ہیں۔ رخسار اپنی ہڈیوں پر ابھر آتے ہیں۔ لبوں کے تبسم سے چہرہ بھی متبسم اور دلاویز ہو جاتا ہے۔ دونوں میں تھوڑا ہی فرق ہے۔ زیر لب مسکرانے میں ہونٹ اوپر نیچے نہیں کھلتے، جبکہ کھل کر مسکرانے میں اتنے کھل جاتے ہیں کہ اندر کے دانت باہر کو جھانک لیا کرتے ہیں، اور باہر حاضرین ہوشیار ہوں تو ان کی جھلک بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہنسنا ایک خوشگوار فعل ہے جس میں ہونٹ اپنی گھائیوں میں اتنا پیچھے نہیں ہٹتے جتنا اوپر نیچے ہٹ جاتے ہیں۔ جبڑوں میں کافی فاصلہ ہو جاتا ہے۔ گال تو ابھرنے کے بجائے ذرا دب ہی جاتے ہیں، مگر چہرہ دمکنے لگتا ہے، آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، دانت تو کیا دانتوں کی جڑیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ہنسنے والے پوپلے ہوں تو دوسری بات ہے، اور پوپلے صاحب ہنسنے ہی کیوں لگے۔ الفاظ کی ادائیگی میں ہونٹ اور زبان کی حرکتوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ ہنسنے میں ان کا مرہون منت نہیں ہونا پڑتا۔ ہنسنا بغیر ان کی مدد لیے خود ہی اندر سے اپنی زبان سے بولنے لگتا ہے، جو نہ ہندی ہوتی ہے، نہ اردو، نہ انگریزی اور نہ کسی اور ملک کی، بلکہ وہی بین الاقوامی۔ اور زیر لب مسکرانے کی سرحدیں ملتی ہیں، پھر بھی دونوں کی امتیازی آنکھیں دونوں ہوتے ہیں، جبکہ دل دل میں ہنسنے کی غمازی محض آنکھوں سے ہوتی ہے۔ ٹھٹا مارنے میں ہونٹ، آنکھوں اور چہرے کی علامتیں ہنسنے کی علامتوں سے کئی قدم آگے ہوتی ہیں، اور آواز ہنستے ہنستے لوٹ ہو جانا بھی اسی تحت آتا ہے۔ اس میں ہا ہا کے مسلسل جھٹکے دورے کی شکل میں یکساں وقفے سے زیر و بم کے ساتھ آتے ہیں۔ قہقہہ ٹھٹے ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، جس میں الف مد آ اور ہا ہا کو ملا دیا جاتا ہے۔ گویا آ شعر کا پہلا مصرع ہے تو ہا ہا دوسرا۔ جتنا آ کو کھینچا جائے اتنا ہی ہا کو بڑھا کر دونوں مصروں کا وزن پورا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے الف پر مد آ تو ہا ہا، ذرا بڑے مد کا آ تو ہا ہا ہا، اور بڑے مد کا آ تو ہا 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 ہا، یہاں تک کہ فاعل کو آ اور ہا کے توازن کا بھی ہوش نہیں رہتا، وہ قہقہے میں ڈوب جاتا ہے۔ قہقہہ اس میں جیسے شراب بے خودی میں مسلح اور مسلح میں شراب بے خودی، ایک دفعہ کو تو سب غم غلط ہو جاتے ہیں، اور قہقہہ لگانے والا دیکھنے والوں کو اپنے وقت کا بادشاہ معلوم ہونے لگتا ہے، اور خود کو بادشاہ سے بھی اونچا۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ مسکرانا جدید شاعری کی نظم کا کوئی 1.5-2 لفظی مصرع ہے، تو ہنسنا قدیم شاعری کی چھوٹی بہر ہے، اور ٹھٹا اور قہقہہ لگانا بہر طویل۔ میں سمجھتا ہوں قہقہہ بے فکری کا نہیں، فکر مندی کا غماز ہے۔ شرابی کے قہقہے، پاگل کے قہقہے جہاں منظر پیش کرتے ہیں وہاں پس منظر بھی رکھتے ہیں۔ میرے ایک لڑکپن کا دوست کہا کرتا تھا، قہقہہ لگانا بڑی اچھی چیز ہے۔ قہقہہ زندگی کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری چیز ہے، دوران خون بڑھاتا ہے، صحت کا ضامن ہے۔ خوب ہنسا کرو، کھلکھلا کھلکھلا کر سارا وقت ہنس کر گزارا کرو، ایسے قہقہے لگایا کرو کہ کمرہ گونج جایا کرے، فضا بھی گونج جایا کرے۔ اس زمانے میں میری سمجھ میں اس کا یہ فلسفہ نہیں آتا تھا، اب سمجھتا ہوں۔ دراصل وہ اس زمانے میں کچھ مشکلات میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ وہ ہنس کر قہقہے لگا کر اپنی فکرات کو الٹا دینا چاہتا تھا۔ میں ان مشکلات میں اب مبتلا ہوا ہوں،
اب اس فلسفے کو خوب سمجھتا ہوں کہ قہقہے لگا کر غم غلط ہو جاتا ہے۔ فکرات قہقہوں کے بگولوں میں سمٹ آتے ہیں اور بگولے ناچتے ناچتے غائب ہوتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ہر خوشی پر ہنسو، ہر مصیبت پر ہنسو، ہنسنے سے مصیبت بھی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تفکرات کو قہقہوں کی چٹکیوں میں اڑا دیا کرو۔ قہقہہ معجون مقوی ہے، مقوی دماغ و اعصاب، مقوی اعضائے رئیسہ۔ زہر خند ایک حقارت آمیز قہقہہ ہے جو اپنی جیت سے زیادہ ہدف کی ہار پر لگایا جاتا ہے۔ خود کو خوش کرنے کے لیے اتنا نہیں جتنا ہدف کو جلانے کے لیے، جیسے کالا ناگ اپنے ڈسے ہوئے کے پاس کھڑے ہو کر پھن ہلائے اور پھنکارے مارے۔ زہر خند نفرت سے بھرا ہوا مگر قابل نفرت قہقہہ ہے۔ فلموں میں ولن یا دادا لوگوں کے زہر قند تضییع اوقات ہی کرتے ہیں، کوئی تاثر نہیں چھوڑتے۔ ان قہقہوں میں اتنا خوشی کا اظہار نہیں ہوتا جتنا نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تاریخ میں کئی ظالم حکمرانوں اور سپہ سالاروں کے زہر خند مشہور ہیں جن کا انجام اچھا ہوتا نہیں سنا۔ آدم کا پتلا بنا، اس میں روح ڈالی گئی، روح میں ذرا سی چاشنی ہنسنے کی دے دی گئی، جیسے مٹھی بھر چھولوں میں 2 بوند کھٹائی کی ڈال دیتے ہیں تاکہ انسان جاگتا جیے، سوتا نہ جیے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے انسان کے پتلے میں ہنسنے کے لیے اعصاب لگا دیے، کچھ انسان کے ارادے پر متحرک ہونے والے، کچھ اس کے بغیر ارادہ حرکت کرنے والے، یعنی کچھ اختیاری اور کچھ غیر اختیاری۔ قدرت کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان ارادی پٹھوں سے مجبور ہو کر بے اختیار ہنس پڑا کرے، بڑی سے بڑی مصیبت پر ہنس پڑے، خودکشی نہ کر بیٹھے۔ قدرت نے اس کی خیریت اسی میں سمجھی تھی۔ یہ سب تو پرانے زمانے کی باتیں ہوئیں جب انسان آگ جلانا بھی نہیں جانتا تھا، اب تو آگ لگانا جانتا ہے۔ سائنس کا زمانہ ہے، اس کی مدد سے دنیا کو بھسم کر ڈالنا چاہتا ہے۔ آزاد طبع واقع ہوا ہے، قید و بند سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اب وہ اپنی خیریت کا خود ہی ناخدا ہوا چاہتا ہے، لہذا غیر ارادی اعصاب پر بھی قابو پا ہی لیا ہے۔ ہنسنے کے غیر ارادی اعصاب کو بھی اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، چنانچہ فی زمانہ بساط پلٹ گئی ہے۔ آج کا انسان ہنسنے کے لیے مجبور ہو تب بھی نہیں ہنستا۔ آج کل آہستہ بولنا، کم بولنا، بلکہ خاموش رہنا فیشن ہو گیا ہے۔ فیشن کی بات ہے، ہنسنا بد تہذیبی میں داخل ہے۔ بے اختیار ہنسی آتی ہو تب بھی اسے روکا جاتا ہے تاکہ جسم کی ہوا نکل کر مخاطب کے سامنے ہلکا پن ظاہر نہ ہو جائے۔ محبوب زیر لب مسکراتا ہے، کہیں عشاق برخود غلط نہ ہو جائے۔ ہنسنے سے 100 امیدیں نہ باندھ بیٹھیں۔ جیسے میک اپ نہیں کرتا، ایسے ہی موتی سے دانت بھی دکھانا نہیں چاہتا۔ خود غائی کی طرف تو اسے بے فکری ہے، بذام خود ہے۔ جب کسی اور حسین کو دیکھ لیتا ہے تو قد آدم آئینے کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا جواب آپ ہی کو پاتا ہے۔ دنیا میں ایک کو ایک ہے والی بات سے تو سابقہ پڑا ہی نہیں۔ اس اونٹ کی مثال ہے جو پہاڑ تلے تو نکلا ہی نہیں۔ تکلیف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ اس شعر کو خوب سمجھتا ہے، دل دینے سے کوسوں دور ہے۔ ظالم خوب خود آگاہ ہے، سوچتا ہے ہنسے گا تو پھول جھڑیں گے، اسے نقصان نہ سہی، اس شاخ کو فائدہ کیوں ہو، اس شاخ کے دامن کیوں بھرے۔ چلیے محبوب تو محبوب ہی رہا، یہ ایڈیٹر صاحب تو اس کے پاسنگ بھی نہیں، یہ کیوں زیر لب مسکراتے ہیں۔ جب کوئی مزاح نگار اپنا اچھے سے اچھا مضمون ان کو پڑھ کر سناتا ہے، پتھر ہو کر سنتے ہیں، مزاج کے سرد اور خشک معلوم ہوتے ہیں۔ اچھے مزاحیہ فقروں پر ہنسنا تو کجا، کھل کر مسکراتے بھی نہیں، داد دینے کے بجائے زیر لب مسکراتے ہیں۔ مزاح نگار اپنا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا ان کا، اس نے تو جس دوست کو سنایا وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب تو محض مسکراتے ہیں، وہ بھی زیر لب۔ آرٹ کے آدمی ہیں، سائنس میں پیر دے رہے ہیں، سائنس کی مدد سے مسکرانے اور ہنسنے پر قابو پا لیا۔ معلوم ہوتا ہے یا یہ سوچتے ہیں کہ ہنسنا اور داد دینا مترادف ہیں، ہنسیں گے تو داد ہوگی، اور مضمون نگار اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کے اصول پر اشاعت کی فرمائش کر بیٹھے گا، اور چھاپیں گے تو جگہ گھرے گی۔ قلم خولی، حاصل نہ حصول۔ مضمون نگار کیا دے دیتا ہے؟
جبکہ اشتہارات کی اشاعت کرنے میں یافت ہے بلکہ ہاتھ ہے۔ ہنسنے کی باتوں پر پروفیسر بھی زیر لب مسکراتے ہیں، گھر کے 12 دیدہ کی طرح، چاہے عمر بھر سابقہ نہ پڑا ہو، مگر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس میل کی تو نہ جانے کتنی سنی ہے، دھوپ میں بال سفید تھوڑا ہی کیے ہیں، خود پسندی سے مجبور ہیں۔ منسٹر بھی زیر لب مسکراتے ہیں، اس احتیاط میں کہ کہیں وہ ساتھی جس کو انہوں نے MLA کرانے کے لیے چیخ چیخ کر ہمتن آواز ہو کر ان کا کام یعنی کنونسنگ کیا تھا، اور ویسے بھی پہلے ہی سے ان کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا تھا، کسی کام کو نہ کہہ بیٹھے۔ تاجر بھی زیر لب مسکراتے ہیں، اس لیے کہ تجوریوں کے کھولنے میں ہوٹوں کے کھولنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جج بھی زیر لب مسکراتے ہیں کہ کہیں وکیلوں اور عملے سے روب نہ جاتا رہے۔ IAS صاحب بھی اس مقابلے کے امتحان پر چھیٹے پڑنے کے اندیشے سے کھل کر نہیں مسکراتے، جس مقابلے کے امتحان نے آج ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ خدا نے نہیں، اسی لیے خدا کے دیے ہوئے حواس اربعہ میں سے ایک کی نفی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ البتہ وکیل اور ڈاکٹر کھل کر مسکراتے ہیں، آخر دکاندار ہے، مسکرانے سے بھی موکلوں اور مریضوں پر خوش اخلاقی کا سکہ جمتا ہے۔ خواہ مخواہ بھی مسکرا دیتے ہیں، چاہے کوئی مسکرانے کی بات نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کبھی اپنے گھر ہنس بھی پڑتے ہیں، وکیل صاحب گھر پر بھی نہیں ہنستے، دسترخوان پر بھی نہیں ہنستے جو بھوک ہی کھلے، معدے کے قوی معلوم ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی نہیں ہنستے، اول تو دوست ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس تو ایک منشی ہی ہوتا ہے، اسی کو دوست کہہ لو اسی کو دشمن۔ موکلوں سے دوستی کرنے میں گھاٹا ہے، طالب علمی کے زمانے کا کوئی دوست مل جاتا ہے تو ان کو بٹھانے کا وقت نہیں ہوتا، ہنسنے کی کوئی بات ہو تو آمدن بہرے بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک موکل زنا بالجبر کا مرتکب ہو کر ان کے کہنے سے عدالت میں بہرا بن گیا تھا، اور بہرے ہونے کی وجہ بتلائی تھی ریپ کے مظلوم کی چیخیں۔ انجینئر سائنس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے نہ ہنستے ہیں نہ مسکراتے ہیں۔ مشینوں اور موٹروں کے شور و شغب اور علم طبیعت کی مدد سے ہونے والے سوال ہی انہیں فرصت نہیں دیتے۔ جیسے ایک چھدا لوہار تمام دن ہتھوڑے چلا کر رات کو تھکا ہارا گھر آ کر کھانا کھاتے ہی خراٹوں سے سو جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی صبح کو اس سے کہا کرتی تھی کہ جی مدہ کے ابا، تم تو نہ بچوں سے ہنسو نہ مجھ سے بولو۔ الغرض میرا تو جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں بہت کم ہنسنے والے ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو دیوانہ بیکار خوبیش ہوشیار والا مضمون دکھائی دیتا ہے۔ خواہ مخواہ تو غیر پاگل ہنسا کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک مسکرانے کی بات ہو تو ضرور مسکرانا چاہیے، ہنسنے کی بات ہو تو ضرور ہنسنا چاہیے۔ دل دل میں ہنسی اور کھل کر ہنسی تو سب ہی کو آتی ہے، فطرت سے تو سبھی مجبور ہیں، تا وقتے کہ کوئی مصلحت نہ ہو، بے ساختگی پر کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، مکاری نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فنکاری نہ ہو یا اداکاری نہ ہو۔ جینا ہنسنے کا نہیں تو ہنسنا جینے کا اظہار ہے، سہ کر جینا جینے کا دعویٰ با دلیل ہے، ہنسی خوشی جینا اور بات ہے اور خالی جینا اور بات۔ یوں جینے کو تو سبھی جیتے ہیں، جب تک کہ زندگی گلے پڑی ہے جینا پڑتا ہے، خوش بھی اور ناخوش بھی۔